السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میری چینل ناول ایب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 7۔ لاشاری اپنی ٹیم اور رینجرز کے ساتھ اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں زرجان اور اس کے دوست کو قید کیا گیا تھا۔ وارث نے غزنوی کو اسے مارنے کا حکم دیا ہوا تھا، لیکن اسے پکڑنے کے بعد ابھی تک غزنوی سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ڈیرن نے اسے رپورٹ دے دی تھی کہ زرجان ان کے قبضے میں آ چکا ہے اور پوچھا بھی تھا کب اسے ٹھکانے لگانا ہے، لیکن اس نے اسے ابھی کے لیے ٹال دیا تھا۔ اب یہ اس نے جان بوجھ کر معاملے کو ڈھیل دی تھی یا انجانے میں ایسا ہوا تھا، ڈیرن سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن اس کی اس غفلت سے ایجنسی فائدہ اٹھا چکی تھی۔ اگر اس اڈے پر موجود لوگوں کو پکڑے جاتے اور ان کی تفتیش ہوتی تو غزنوی پر سیدھا الزام آتا۔ لاشاری نے رینجرز کو 2 ٹیمز میں تقسیم کیا، ایک کو اس مکان کو گھیرنے کا کہا، دوسرے کے ساتھ اس نے مکان پر حملہ کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے اندر کتنے دشمن ہیں، لیکن گیٹ کے قریب آدمیوں کے ساتھ نپٹنے کے بعد انہیں تیز فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، جس سے دشمن کی تعداد کا تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک سپاہی زخمی ہوا، باقی اوٹ میں ہو گئے۔ زخمی شخص کو بچانے کے لیے اس کے ساتھی نے مدد کی تھی، اسے بھی ایک گولی لگ گئی، لیکن وہ اوٹ میں آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لاشاری نے ایک شخص کو ان دونوں کے ساتھ واپس بھیجا اور فائرنگ کرتا آگے بڑھا تھا۔ 15 منٹ تک لڑائی ہوتی رہی۔ لاشاری دشمنوں پر حاوی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زیادہ تر لوگ لڑائی میں مارے گئے تھے اور 3 لوگ زندہ پکڑے گئے تھے، جن میں 2 زخمی تھے۔ ایک نے ہتھیار پھینک کر جان بچا لی تھی۔ اس سے زرجان کے متعلق پوچھ کر لاشاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک خانے میں آیا۔ زرجان اور اس کا دوست زخمی حالت میں زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ ان لوگوں نے ابھی تک زرجان کو جان سے تو نہیں مارا تھا، لیکن وحشیوں کی طرح تشدد کرنے سے باز نہیں آئے تھے۔ لاشاری نے لب غصے سے بھینچ لی اور انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا تھا۔ زخمی دشمنوں کو بھی ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا تاکہ ان سے تفتیش کی جا سکے اور انہیں قانون کے مطابق سزا مل سکے۔ یہ دلاویز کہاں ہے؟ رونا نے سونی سے پوچھا۔ انیکسی میں ہوگی شاید، سونی نے تعجب سے کہا۔ وہاں نہیں ہے؟ رونی نے پریشانی سے کہتے ادھر ادھر دیکھا، تبھی ربا ان کے قریب آئی۔ سنو، تم نے دلاویز کو کہیں دیکھا ہے؟ رونا نے اس سے پوچھا۔ نہیں، کہاں جا سکتی ہے؟ میں جب جاگی تو وہ کمرے میں نہیں تھی، رونا نے کہا۔ کہیں اس نے خود ہی بھاگنے کی کوشش نہ کی ہو؟ سونی نے کہا۔ اب تو 9 ہو گئے تھے، اگر وہ زنان خانے میں ہوتی تو اب تک نظر آ چکی ہوتی۔ وہ یا تو ہلکی پھلکی صفائی کر سکتی تھی یا برتن دھو لیتی تھی، اس کے علاوہ اسے کچھ بھی کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ لاؤنج یا کچن میں ہی ہو سکتی تھی۔ نہیں، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتی، تم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، رونا نے کہا، اور وہ تینوں اسے ڈھونڈنے لگیں۔ کچھ دیر وہ ناکام اور مایوس سی کھڑی تھیں۔ کہیں وہ مردان خانے میں تو نہیں چلی گئی؟ سونی نے تشویش ظاہر کی۔ عدسائی نے منع کیا تھا اسے زنان خانے سے نہ نکلنے دوں۔ ربا کو کچھ یاد آیا تو بے ساختہ وہ بول اٹھی۔ رونا نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا۔ کون عدسائی؟ سردار غزنوی؟ رونا نے پوچھا۔ ہاں، وہ گڑبڑائی۔ دیکھو ربا، اگر تم کچھ چھپا رہی ہو تو کھل کر سب بتاؤ، وہ مسنگ ہے اور مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ وہ عدسائی نے کہا تھا کسی کو نہ بتاؤں، وہ معصومیت سے بولی۔ ڈیم، بتاؤ مجھے جو پوچھا ہے، رونا نے جھنجھلا کر سخت لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا میں دلاویز کا دھیان رکھوں اور اسے زنان خانے سے نہ نکلنے دوں اور اس بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اس کے تیزی سے سب بتایا۔ مطلب سردار غزنوی کو دلاویز کی فکر ہے، سونی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اور بھی کچھ ہے جو تم بتا سکو؟ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ ادا سائی نے ایک دفعہ میرے سامنے دلاویز کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، اس نے کچھ یاد کرتے کہا۔ رونا نے تیزی سے ذہن دوڑایا۔ کہیں وہ ان کے کمرے میں نہ ہو؟ سونی میرے ساتھ آؤ، وہ کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ میں بھی آؤں؟ ربا نے پوچھا۔ نہیں، تم یہیں رہو، رونا نے اسے روکا۔ وہ دونوں سیڑھیوں کے ذریعے 2nd فلور پر آ گئیں۔ سردار غزنوی کا کمرہ لاک تھا۔ یہ تو لاک ہے، وہ یہاں نہیں ہوگی، سونی نے کہا۔ چیک کر لیتے ہیں۔ سونا نے سر پر انگلیاں گھمائیں اور پن لگا کر لاک میں گھسائی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ اسے سامنے ہی بیڈ پر لیٹی نظر آئی تھی۔ رونا کا منہ کھل گیا۔ وہ کتنی پریشان ہو رہی تھی اور وہ میڈم یہاں سو رہی تھی۔ اسے یہ بھی غصہ آ رہا تھا کہ اسے اس بات سے بے خبر کیوں رکھا کہ سردار غزنوی اسے کمرے میں بلاتے تھے۔ یہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ سونی بھی کمرے میں داخل ہوتی بولی تھی۔ رونا آگے بڑھی۔
بظاہر وہ ٹھیک لگ رہی تھی، کمبل میں گردن تک چھپی وہ آنکھیں بند کیے بہت پرسکون تھی، لیکن کچھ تو گڑبڑ تھی۔ رونا نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپکا۔ دلاویز، اس نے پکارا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ رونا بے چین ہوتی اسے جھنجھوڑنے لگی، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ اس نے دلاویز کی نبض چیک کی جو بہت مدھم تھی۔ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اس نے پریشانی سے کہتے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر ہاتھ میں پانی نکالا اور اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ کچھ پل بعد وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ دلاویز، رونا کو خود پر جھکا پا کر اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر ایک فلیش کی مانند چپکا تھا۔ اس نے چیخ ماری اور رونا کو پیچھے دھکا دیتی اٹھ بیٹھی۔ پھر اس نے ایک ہی چیخ پر اکتفا نہیں کیا تھا، آنکھیں بند کیے وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ سونی اور رونا ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ سونی نے بھاگ کر دروازہ بند کیا، جبکہ رونا اس کی طرف بڑھی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وارث نے صاحب کے بارے میں پھر معلومات نکلوائی تھیں، لیکن اس بار بھی اسے یہی معلومات ملی تھی۔ وارث اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گرد اتنی سیکیورٹی تھی کہ اسے ناکامی بھی ہو سکتی تھی۔ وارث نے اس بار اپنے سامنے آنے والے کو ایک ہی بار قتل کرنے کا فیصلہ تبدیل کر دیا تھا۔ اب وہ اسے کسی اور طرح سے تباہ کرنے والا تھا۔ اس بار وہ غزنوی کے ساتھ ساتھ زریاب کی بھی مدد لینے والا تھا۔ اس نے زریاب کو ڈیرے پر بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ جی داجان، کیا حکم ہے؟ اس نے مؤدب لہجے میں کہا تو وارث غرور سے مسکرایا تھا۔ کام تھوڑا مشکل ہے، کر لو گے نا؟ وارث نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ داجان، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ اس کی بات نے وارث کو سرشار کیا۔ جیتے رہو، انہوں نے کہہ کر مطلب کی بات شروع کی۔ ساری بات سن کر زریاب کچھ پل ساکت بیٹھا رہ گیا تھا۔ اسے اپنی کاروباری صلاحیتوں کے ذریعے صاحب کی کمپنی کو فلاپ کرنا تھا۔ یہ کام اگر اسے صنم سے ملنے سے پہلے ملتا تو وہ ایک پل کی تاخیر کیے بنا مان جاتا، لیکن اب اس لڑکی کا چہرہ اس کے تصور میں آ گیا تھا اور ضمیر ملامت کرنے لگا تھا۔ وہ پہلے ہی اس لڑکی کے ساتھ برا کر چکا تھا۔ وہ اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کنگال کرنے کا تو اس نے نہیں سوچا تھا۔ اگر نہیں کر سکتے تو انکار کر سکتے ہو، وارث نے کہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر سوچوں سے نکلا۔ نہیں داجان، یہ کام میں ہی کروں گا اور آپ کو مایوس نہیں کروں گا، وہ یک دم بولا تھا۔ اس کا دل نفی کر رہا تھا، لیکن وہ داجان کے سامنے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ ان کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ اب اسے یہ کرنا ہی تھا۔ شاباش، یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ وارث نے مکاری سے مسکراتے ہوئے اس کی کمر تھپکی تھی۔ اب بتاؤ یہاں کیسے آئی اور ساری رات یہیں گزاری کیا؟ رونا نے دلاویز کو نارمل کر دیا تھا اور اب اسے سوال و جواب شروع کر چکی تھی، لیکن وہ خاموشی سے زمین کو گھورتی رہی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سردار غزنوی تمہیں اپنے کمرے میں بلاتے ہیں؟ رونا نے دوبارہ پوچھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ آنکھیں خشک تھیں، لیکن دل رو رہا تھا۔ تم بول کیوں نہیں رہی؟ کچھ تو بتاؤ، رونا نے بے چینی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب سے تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر اٹھی اور کچھ کہے بغیر جانے لگی۔ واٹ؟ رونا نے حیرت سے کہتے ہوئے اسے روکا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ رونا نے اس کا بازو تھامتے روحانسی ہو کر پوچھا تھا۔ دلاویز نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھڑوایا اور آگے بڑھ گئی۔ رونا کچھ دیر الجھن میں کھڑی رہی تھی۔ اس سردار کو تو میں پوچھتی ہوں، وہ دانت کچکچا کر بولی تھی۔ ڈیرن نے غزنوی کو زرجان اور اس کے دوست کے بارے میں خبر دی تو غزنوی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس خاموشی سے سگریٹ پھونکتا رہا۔ ڈیرن نے حیرت سے اس کے ری ایکشن کو ملاحظہ کیا تھا۔ تم کچھ کہو گے نہیں؟ ڈیرن نے پوچھا۔ کیا کہوں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، وہ بیزاری سے بولا۔ تمہیں ذرا پریشانی نہیں ہو رہی تمہارے گرینڈ پا اس غلطی پر کیا ری ایکشن دیں گے، اور جو لوگ پکڑے جا چکے ہیں وہ تمہارے خلاف اگھل سکتے ہیں؟ ڈیرن نے اسے جتایا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، خود سنبھالو سب۔ وہ شاید کسی الجھن میں تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن دلاویز ٹھیک نہیں ہوگی، وہ گہری سانس لیتا بولا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کیسے اور کب وہ حویلی سے نکلا تھا۔ وہ دلاویز کو کمرے سے جانے کا کہے بغیر سو گیا تھا۔ اگر وہ اس کے جاگنے سے پہلے کمرے سے نکل گئی تھی تب تو ٹھیک تھا، لیکن اگر وہ نہ گئی ہوئی تب؟ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا اسے؟ ڈیرن نے پوچھا۔ وہ کچھ پل خاموش رہا۔ اس نے اس بار ڈیرن کو بھی نہیں بتایا تھا کہ دلاویز کہاں ہے۔ میں اسے کمرے سے بھیجے بغیر سو گیا تھا اور نہیں یاد حویلی سے کیسے نکلا، اس نے بتایا۔ پریشان ہونے کے بجائے حویلی میں کسی سے رابطہ کر کے اس بارے میں پوچھ لو یا خود چلے جاؤ۔ ہمت نہیں ہو رہی، اگر میں نے اسے نقصان پہنچا دیا ہوا تو؟ کچھ نہیں ہوا ہوگا، اچھا گمان رکھو۔ ڈیرن اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟
تم آئندہ سے میرے ساتھ حویلی چلو گے، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ مان گیا۔ ربیہ بیگم نے زرمین کو اپنے کمرے میں بلوایا تو وہ حیران ہوتی ان کے پاس آئیں۔ ربیہ بیگم اپنے بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے زرمین کو صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ داجان سے کل رات میری بات ہوئی تھی۔ انہوں نے بات شروع کی۔ کس متعلق؟ غزنوی کی شادی کے متعلق۔ ان کا خیال ہے اب غزنوی کی شادی کر دینی چاہیے۔ اوہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، زرمین بیگم بولیں۔ ہاں، اس کے لیے خاندانی لڑکی چاہیے، مجھے رویہ سے بہتر اور کوئی لڑکی نہیں لگی اس کے لیے، انہوں نے کہا تو زرمین کچھ پل کے لیے چپ سی کر گئیں۔ غزنوی نارمل نہیں تھا اور وہ اپنی بیٹی کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہیں ربیہ بیگم کو انکار کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ربیہ بیگم نے پوچھا۔ بھابھی، غزنوی اچھا لڑکا ہے لیکن اسے مسئلہ بھی تو ہے، میری بیٹی بہت نازک ہے، میں ماں ہوں اس کی اور اسے کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی، زرمین بیگم نے کہا۔ اب وہ ٹھیک ہو چکا ہے، اس بارے میں فکر مت کرو، اور اس کی دلہن رویہ ہی بنے گی، یہ بات اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دینا، داجان کا حکم ہے یہ۔ ربیہ بیگم کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا تھا۔ زرمین بیگم خاموش رہ گئیں۔ عریش پھر حویلی سے جا چکا تھا۔ رونا نے فون پر ہی اس سے بات کرنے کا سوچا اور اسے میسج بھیجا۔ عریش اس وقت بھی فروا کے ساتھ تھا جب اس کے فون کی میسج ٹون بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر دیکھا۔ کیا آپ فری ہیں؟ رونا کا میسج پڑھ کر اس کی نظریں بے ساختہ فروا پر گئی تھیں، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ 1 منٹ، وہ کہہ کر اس کے سامنے سے اٹھ گیا اور کیفیٹیریا سے باہر آتے رونا کو کال ملائی۔ ہاں بولو۔ وعلیکم السلام سائیں۔ رونا نے اسے شرمندہ کیا۔ السلام علیکم، وہ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ مجھے آپ سے کام تھا۔ پتہ ہے کام؟ بتاؤ۔ ایک لڑکی ہے، اسے حویلی سے نکالنا ہے۔ رونا نے اسے دلاویز کے متعلق تھوڑی بہت معلومات بتائیں۔ وہ حویلی میں آئی کیسے؟ وہ الجھ کر بولا۔ رونا کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئی۔ وہ عریش کے سامنے اس کے دادا کے خلاف کچھ بولتی تو وہ یقین نہیں کرتا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے بتایا ہے کہ کسی نے اسے اغوا کیا تھا، مجھے یہ مردان خانے میں نظر آئی تھی۔ کوئی اسے اغوا کر کے حویلی کیوں لائے گا؟ وہ مزید الجھ گیا۔ مجھے کیا پتا، آپ سوال و جواب چھوڑیں، اگر مدد کر سکتے ہیں تو بتائیں۔ میں اگلے ہفتے واپس آؤں گا تو تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ انکار نہیں کر رہے؟ انہوں نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ چلو رکھتا ہوں، اب اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہتے ہوئے کال کاٹ گیا اور مڑا تو فروا کو سامنے دیکھ کر اس کا رنگ اڑا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس سے بات کر رہے تھے اور اتنے نروس کیوں ہو رہے ہو؟ فروا اس کے انداز سے مزید مشکوک ہو چکی تھی۔ نہیں تو حویلی سے کال تھی، بس اسی لیے۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ پہلے تو تم میرے پاس ہی کال پک کر لیتے تھے، آپ کیا ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو؟ فروا اسے اتنی آسانی سے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ارے بھائی کچھ نہیں، تمہیں تو خواہ مخواہ شک کرنے کی عادت ہے، وہ کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ فروا نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ وارث میڈیا کے سامنے بیٹھا پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ اس کی دائیں جانب غزنوی بھی بیٹھا تھا۔ وارث نے قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا اور ساتھ اپنے پوتے غزنوی کو الیکشن میں صاحب کے مقابلے پر لے آیا تھا۔ یہ سب کے لیے بہت بڑا حیرت کا جھٹکا تھا۔ وہ تو حکومت کو ہی نہیں مانتا تھا، پھر کس چیز نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا تھا؟ یہ کرنل جہانگیر ہی جانتا تھا کہ وہ ڈر گیا تھا۔ اس کے بندوں نے لوگوں کے ساتھ جتنا برا کیا تھا، اب کوئی اسے ووٹ نہ دیتا۔ صاحب نیا تھا، اس کے ساتھ ایجنسی بھی تھی اور الیکشن کیمپین بھی زبردست چل رہی تھی۔ واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ جیت جائے گا۔ وارث نے غزنوی کو صاحب کے سامنے لا کر لوگوں کو پھر سے کنفیوز کر دیا تھا۔ غزنوی کی شخصیت ہی ایک ہتھیار تھی۔ دوسرا، نوجوان لوگوں پر بوڑھوں کی نسبت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ بہت چلاک ہے یہ بڈھا، پر ہارے گا ایک دن۔ کرنل جہانگیر بڑبڑائے تھے اور لاشاری کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ان کا حکم سن کر لاشاری حیران رہ گیا تھا۔ انہوں نے صاحب کے بجائے سردار غزنوی کو جتوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی جب اپنے کمرے کی طرف جاتے زرار کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ زرار ان تاثرات کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا، اسی لیے اس کی طرف بڑھا۔ گلاس وال دھکیل کر وہ ٹیرس پر آیا تو ایدھن کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا چہرہ مزید متغیر ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے کال کاٹ دی۔ زرار کو یہ حرکت بھی عجیب لگی تھی۔ خیریت، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، زرار نے تشویش سے کہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کھینچ کر سانس لی اور خود کو نارمل کیا۔ پھر تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اس نے غور سے اسے دیکھتے کہا تو وہ بے اختیار اپنے چہرے کو چھو گئی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بائی دا وے، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا کیا؟
نہیں، میں تو اپنے کمرے میں جا رہا تھا، جب تمہیں دیکھ کر لگا شاید تم کسی پریشانی میں ہو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اتنی دور سے دیکھ کر یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ زرار بھی مسکرا دیا۔ ایک آپ کی نظر رکھتا ہوں میں، اس نے جتایا تو ایدن کا دل گھبرایا۔ وہ بدقت اپنی مسکراہٹ برقرار رکھ سکی تھی۔ تبھی اسے گلاس وال کے پاس صنم نظر آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ تیزی سے رخ پھیر گئی۔ زرار نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اسے صنم کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ اب اسے کیا ہے؟ وہ بڑبڑاتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ کب آئے؟ اس کے قریب آنے پر صنم سنبھل کر بولی تھی۔ ابھی ہی۔ تمہارا کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں تو؟ مجھے لگتا ہے ایدن کو کوئی پریشانی ہے، تم مجھ سے پوچھنے کی کوشش کرو، زرار نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ صنم نے بظاہر شرارتی لہجے میں پوچھا۔ وہ ہنس دیا۔ تم تو جانتی ہو میں کتنا رحم دل ہوں، پھر بھی یہ سوال پوچھ رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ بھی ہنسی۔ اچھا میں پوچھوں گی، اس سے فکر مت کرو، وہ بولی تو زرار سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صنم اسے کچھ دیر جاتا دیکھتی رہی اور پھر ایدن کی طرف آ گئی۔ اس کے پوچھنے پر بھی ایدن ٹال گئی تھی۔ امریکہ سے آنے والی وہ فلائٹ اسلام آباد کی ایئرپورٹ پر اتری تھی۔ یزدان اپنے ساتھی لیو کے ساتھ جہاز سے اترا اور ضروری کارروائی کے بعد ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ ایک بلیک گاڑی اس کے انتظار میں سڑک پر پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ ایک شخص نے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شان سے اندر بیٹھا تھا۔ لیو دوسری طرف سے ہو کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ فرنٹ سیٹ پر تھا، جبکہ ڈرائیور بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ ان کی گاڑی کے آگے بڑھتے ہی کچھ فاصلے پر رکی گاڑی بھی چل پڑی تھی۔ وہ یزدان کے محافظوں کی ہی گاڑی تھی، جن کا بظاہر ان سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اس کے خاص محافظوں کا دستہ تھا جو پلک دھپکتے دشمن کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ گاڑیاں اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں ایک بنگلے کے سامنے رکیں۔ یہ یزدان کا آزجی ٹھکانہ ہی تھا۔ رات 8 بجے اس کی کوئٹہ کے لیے فلائٹ تھی۔ تب تک میکلین کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ وہ تیار کر چکا تھا۔ کس نے قتل کیا ہے میرے باپ کا؟ زرجان بیڈ پر زخمی حالت میں لیٹا اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے اسود سے پوچھ رہا تھا۔ اسود خاموش رہا۔ وہ جان چکا تھا زرجان غصے اور ضد میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ابھی پچھلے معاملے کی وجہ سے اس حالت میں پڑا تھا۔ اب وہ مزید اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ بتائیں چپ کیوں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کرو، وہ کہہ کر اٹھنے لگے۔ بھاڑ میں گئی طبیعت، مجھے میری بات کا جواب دیں۔ میں اپنے باپ کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ جنونی لہجے میں بولا۔ ان کا بدلہ لینے کے لیے بھی میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد جو بھی چاہے کرتے رہنا، فی الحال تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا۔ واٹ دی ہیل، میں آپ کا کوئی حکم نہیں مانوں گا اور اپنے باپ کا بدلہ بھی خود لوں گا، وہ بدتمیزی سے بولا۔ اسود نے اسے غصے سے گھورا۔ تم کچھ نہیں کرو گے، سمجھے؟ آپ میرے باپ نہیں ہیں، مجھ پر زیادہ حکم چلانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ان کا کوئی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر لب بھینچ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ مجھے تو سخت حیرت ہوئی جب آپ کو ٹی وی پر دیکھا۔ زرار حویلی کے مہمان خانے میں غزنوی کے سامنے بیٹھا تھا۔ غزنوی اب بھی حویلی آیا تھا۔ ایک ملازم نے اسے اطلاع دی تھی کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے اور صبح سے انتظار کر رہا ہے۔ وہ مہمان خانے میں آیا تو زرار کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ڈیرن نے اسے کہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے دور رہے، اسے وہ مشکوک لگا تھا۔ اب غزنوی بھی اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر غزنوی کا شک رفع ہونے لگا تھا۔ اور اس وقت تو بہت خوشی ہوئی جب پتہ چلا آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ مبارکباد ہی دے آؤں۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے غزنوی کوئی سیلیبریٹی ہو اور وہ اس کا کریزی فین۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ غزنوی نے پوچھا۔ لو، اس حویلی کو ڈھونڈنا کون سا مشکل ہے، البتہ آپ سے ملاقات کے لیے بڑے پاپل بیلنے پڑے۔ زرار نے مسکین سی شکل بنائی۔ مبارکباد دینا اتنا بھی ضروری نہیں تھا۔ مبارکباد تو صرف بہانہ ہے، میں تو بس آپ سے ملنا چاہتا تھا، وہ عقیدت سے بولا۔ کیوں؟ غزنوی نے تعجب سے آئیبرو جھکائی۔ اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ میں ایسی کیا بات ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے، ایسا لگتا ہے ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں، زرار نے کہا تو غزنوی کچھ پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ یہ احساس تو اسے بھی ہوتا تھا۔ اس کا دل اتنا بے حس تھا کہ بہت کم کچھ محسوس کرتا تھا، لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر اس کا دل عجیب سی کیفیت میں گھر جاتا تھا، اور ایسا کیوں ہوتا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے نظریں زرار سے پھیرتے گہری سانس لی۔ دیکھو لڑکے، مجھ سے دور رہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ کیسی بہتری؟ زرار نے بے وقوفوں کی طرح پوچھا تو وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔
آپ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، وہ کہہ کر جانے کے لیے مڑا، لیکن زرا نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ مہمان خانے سے باہر جا چکا تھا۔ رباح کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ زریاب نے اسے کہا تھا وہ اسے خود چھوڑ جائے گا۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی لیکن زریاب نے ابھی چائے پینی تھی۔ اس نے سوچا وہ گاڑی کے پاس تو پہنچے، تب تک زریاب چائے بھی پی لے گا۔ وہ ایک بیگ کی اسٹرپس کندھوں پر لٹکائے ہاتھ میں ایک جرنل پکڑے پورچ میں آ گئی۔ وہاں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے زریاب کی گاڑی پہچان لی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگی، تبھی کسی کی نظر اس پر پڑی اور پھر اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس نے کئی حسین لڑکیاں دیکھی تھی لیکن اس لڑکی میں اسے کچھ خاص معلوم ہوا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی پر جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ ڈیرن تھا جو غزنوی کے ساتھ حویلی آیا تھا، لیکن ایک ضروری کام کی وجہ سے اسے واپس کوئٹہ جانا پڑ رہا تھا۔ وہ بھی پوچھ کی طرف آ رہا تھا جب اس ماجبین نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ بلیک ابایا میں سر پر حجاب لپیٹے وہ قدرتی حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ رباح نے گاڑی کے قریب آ کر کچھ پر غور سے اس کا ملاحظہ کیا، پھر مڑ کر اس سے ٹیک لگا لی۔ اچانک وہ ٹھٹکی۔ گولڈن بالوں اور نیلی آنکھوں والا وہ لڑکا اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ بے چین ہوتی ٹیک چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، آنکھیں سکوڑے اس کا جائزہ لینے لگی تھی۔ یہ تو کوئی انگریز ہے، وہ خود کلامی میں بڑبڑائی تھی۔ ڈیرن بھی گڑبڑا کر ہوش میں آ چکا تھا اور دل کو ڈپٹنے لگا تھا۔ وہ غزنوی کے گھر کی لڑکی تھی، وہ غزنوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے خود کو سمجھانا چاہا، لیکن تم دے رہے ہو۔ ضمیر کی آواز پر اس کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور بمشکل خود کو رباح کو دیکھنے سے باز رکھتا گاڑی میں بیٹھ کر پورچ سے نکل گیا تھا۔ رباح نے دور جاتی اس کی گاڑی کو بہت دیر تک دیکھا تھا۔ غزنوی زنان خانے میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی اسے دلاویز نظر آ گئی تھی۔ وہ فرنیچر صاف کر رہی تھی۔ ربیہ بیگم بھی وہیں بیٹھی تھی۔ غزنوی ان کے سامنے آ بیٹھا۔ دلاویز نے اسے دیکھا تو اس کا دل بری طرح دھڑکا اور سارا جسم کانپ اٹھا۔ ذہن میں وہ لمحات آئے جنہیں وہ بھلانا چاہتی تھی۔ بمشکل خود کو سنبھالتے وہ کام میں لگ گئی اور غزنوی کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ خیریت، آج کل بڑے چکر لگ رہے ہیں حویلی کے؟ ربیہ بیگم خوشگوار حیرت سے بولی تھیں۔ وہ زیر لب مسکرایا اور سگریٹ سلگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن ربیہ کا خیال کر کے ارادہ بدل دیا۔ نہ آیا کروں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں تو چاہتی ہوں تم میری نظروں سے دور ہی نہ ہوا کرو۔ وہ محبت سے بولی، لیکن وہ خاموش رہا۔ ابھی بھی ناراض ہو کیا مجھ سے؟ انہوں نے اداسی سے پوچھا۔ غزنوی نے انہیں دیکھا۔ نہیں، وہ کچھ پل بعد بولا تھا۔ شکر، ورنہ مجھے تو لگا تھا تم مجھے بھول کر اپنی سگی ماں کو ڈھونڈنے لگ جاؤ گے، وہ بولی۔ غزنوی نے خاموشی سے اپنی نظروں کے دائرے سے ہٹتی دلاویز کو دیکھا۔ میں تو کہتی ہوں ایسی عورت کے پیچھے خوار مت ہونا جو تب تمہیں چھوڑ کر گئی جب تمہیں اس کی ضرورت تھی۔ لیکن میں ان سے ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اب زمین کو گھو رہا تھا۔ میں نے بتایا تو تھا تمہیں، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس نے اسے تم پر ترجیح دی، بس یہی وجہ ہے۔ تم چھوڑو اس قصے کو، مجھے یہ بتاؤ تمہاری شادی کب کروں؟ وہ اپنی بات کہہ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک شیلف کو کپڑے سے صاف کرتی دلاویز کے ہاتھ بھی کچھ پل کے لیے رکے تھے۔ شادی؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ ہاں شادی، 28 سال کے ہو چکے ہو ماشاءاللہ سے۔ اب شادی نہیں کرو گے تو دیر ہو جائے گی۔ لڑکی تو میں نے دیکھ رکھی ہے، بس تم ہاں کہہ دو۔ آپ جانتی ہیں میری حالت، میں کسی کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا رسک نہیں لے سکتا، وہ احتجاجاً بولا۔ بس کرو غزنوی، تم ٹھیک ہو چکے ہو، یہ صرف آپ کو لگتا ہے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دلاویز کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس کی طرف مڑی تھی۔ تم جو بھی کہہ لو، میرا حکم تم ٹال نہیں سکتے۔ اگلے ماہ تمہاری شادی ہے، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ دلاویز اور غزنوی کی نظریں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ غزنوی نے ربیہ بیگم کی بات تو سن لی تھی لیکن زیادہ اثر نہیں لیا تھا، جبکہ دلاویز کی حالت اس سے مختلف تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا لیکن اس نے دلاویز کو نہیں بلایا تھا۔ وہ اسے کچھ پل دیکھ چکا تھا، یہی اس کے لیے کافی تھا، اور وہ صحیح سلامت تھی، یہ دیکھ کر وہ پرسکون تھا۔ زرمین بیگم نے رات کو شہاب صاحب کو ساری بات بتا دی تھی کہ ربیہ بابی غزنوی اور رویہ کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ شہاب صاحب بھی پریشان ہوئے تھے۔ غزنوی دیکھنے میں پرفیکٹ تھا لیکن وہ نارمل نہیں تھا، یہ تو وہ بھی جانتے تھے۔ انہوں نے زرمین کو تسلی دی تھی کہ وہ داجان سے بات کریں گے۔
زرمین بیگم نے شکر کا سانس لیا تھا جبکہ ان کے کمرے کے باہر دروازے کے قریب کھڑی رویحہ کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی دعا یوں قبول ہوگی۔ قسمت خود ہی غزنوی کو اس کا کرنے والی تھی۔ مستقبل سے بے خبر فی الحال تو وہ بہت خوش تھی۔ اس خوشی میں وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ اگلے روز رباح نے بھی اس کے خوشگوار موڈ کو محسوس کیا تھا اور پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ کیا ہوا اپی، بہت خوش لگ رہی ہیں؟ اس کی بات پر وہ گڑبڑائی تھی۔ نہیں تو، وہ کہہ کر جلدی سے رخ پھیر گئی تھی اور اپنا بستر درست کرنے لگی تھی۔ رباح نے تعجب سے منہ بناتے کندھے اچکا دیے تھے۔ ایس بی کنسٹرکشن کمپنی میں 3 لوگوں کے شیئرز تھے۔ 50% صحاب صاحب کے، 25% 2 لوگوں کے تھے۔ زریاب نے ان میں سے ایک سے رابطہ کیا تھا اور اسے اپنے شیئرز بیچنے کی آفر کی تھی۔ پہلے تو وہ نہیں مانا تھا، لیکن زریاب نے شیئرز کی اصل قیمت سے دگنی قیمت اسے دے کر راضی کر لیا تھا۔ اس نے اس بات سے باقی شیئر ہولڈرز کو بھی آگاہ کیا تھا۔ صحاب صاحب تو الیکشن کی وجہ سے بزی تھے، لیکن ان کی جگہ صنم نے اس نئے شیئر ہولڈر سے میٹنگ کرنی تھی جس کو سیٹھی صاحب نے اپنے شیئرز بیچے تھے۔ وہ اپنے آفس میں تھی جب اسے اطلاع ملی کہ وہ آ گئے ہیں۔ وہ انہیں میٹنگ روم میں بھیجنے کا کہہ کر خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ دروازہ دھکیلتی میٹنگ روم میں داخل ہو رہی تھی۔ زریاب کو سامنے بیٹھا دیکھ کر اسے لگا کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تم؟ وہ بے یقین تھی۔ ہاں، میں تمہاری کمپنی کا نیا شیئر ہولڈر۔ ویلکم نہیں کرو گی میرا؟ وہ اس کی حیرت سے محفوظ ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ وہ بھڑکی۔ ہمت تھی تو ہی کیا نا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ بند کرو یہ ڈرامہ اور سیدھی طرح بتاؤ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ وہ غرائی۔ کچھ بھی نہیں، اور تم ڈرامہ کر رہی ہو، اور ڈرامہ تم کر رہی ہو۔ میں نے پیسوں سے یہ شیئرز خریدے ہیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے قریب آنے کے لیے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا یا سچ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ سلگ اٹھی، وہ ہلکا سا کہکا لگا گیا۔ صنم پیر پٹک کر باہر نکل گئی تھی۔ صبح کے 7 بجے تھے جب وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑی ایک انجان لڑکی پر گئی تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے وہ سامنے والے دروازے کے کمرے سے ٹیک لگائے اور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا تھا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رونا نے آنکھیں گھماتے ٹیک چھوڑی۔ سردار غزنوی؟ وہ بڑے پورے اعتماد لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس کی جرأت پر حیران ہوا تھا۔ یس؟ اس کے انداز میں سوال اور جواب دونوں پوشیدہ تھے۔ مانا کہ آپ سردار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہر چیز آپ کی جاگیر ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ہاں؟ رونا کی بات پر اس کے ماتھے پر بل آئے۔ بھلا وہ کہاں برداشت کرتا تھا ایسے لہجے؟ یہاں کی ہر چیز میری جاگیر ہی ہے کیونکہ میں سردار ہوں۔ اس کا سخت خطرناک لہجہ کچھ پل کے لیے رونا کا اعتماد ڈگمگا گیا تھا۔ بہت غرور ہے آپ کو خود پر، لیکن یاد رکھیں آپ خدا نہیں ہیں۔ وہ سلگ کر بولی۔ اس نے گہری سانس لیتے کن پٹی مسلی۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے تحمل سے پوچھا۔ میں رونا ہوں، دلاویز کی دوست۔ دلاویز کون؟ اس کے اس سوال پر رونا کا منہ کھلا۔ کیا وہ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہا تھا؟ اگر ہاں تو کمال کی اداکاری کر رہا تھا۔ وہی دلاویز جس کو آپ خرید کر اپنی باندھی سمجھتے ہیں؟ رونا کی بات پر اس کی بھویں سکڑی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں تھا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ اسے اپنا غلام سمجھنا چھوڑ دیں۔ وہ ایک آزاد ملک کی آزاد شہری ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہے۔ آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں انٹرنیشنل میڈیا تک یہ بات پہنچا سکتی ہوں۔ میری دھمکی کو ہلکے میں مت لیجیے گا۔ وہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی، دھڑکتے دل کے ساتھ مگر پختہ لہجے میں کہتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی، اور وہ خاموش سا کسی سوچ میں گم تھا۔ میکلن کوئٹہ میں اپنے بنگلے پر موجود تھا۔ اس کے بنگلے میں سیکیورٹی گارڈز بکھرے ہوئے تھے۔ بیرونی دیوار کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز کی قطاریں لگی تھیں، لیکن جب موت آنی ہوتی ہے تب اتنی احتیاط بھی کام نہیں آتی۔ یزدان کسی ماہر سیریل کلر کی طرح اس کے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ لیو باہر گاڑی میں ہی موجود تھا اور اسے مانیٹر کر رہا تھا۔ یزدان جہاں سے گزرتا جا رہا تھا وہاں سیکیورٹی گارڈز نیچے گرتے جا رہے تھے۔
اس کے پاس سائلنسر لگی پسٹل تھی اور وہ کسی پر رحم نہیں کر رہا تھا۔ جو بھی سامنے آتا اسے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی گولی مار رہا تھا۔ جلدی وہ میکلن کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر میکلن کا سانس سوکھ گیا۔ وہ اسے جانتا تھا، وہ اس کے پاس اسمتھ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ پلیز مجھے مت مارنا۔ وہ جانتا تھا کہ موت اس کے سر پر پہنچ چکی ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایک آخری کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کی جانیں لی تھیں، لیکن اب اپنی موت دیکھ کر اسے ان لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا۔ یزدان نے پسٹل اس کی طرف دی اور کچھ کہے بغیر اس کے ماتھے پر گولی مار دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ ایک طرف گر گیا۔ یزدان ایک پل ساکت رہنے کے بعد پیچھے ہٹ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس بنگلے سے نکلتے وقت اسے پھر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن پسٹل کی خالی میگزین بدلتے ہوئے اس نے اپنے سامنے آنے والے تمام لوگوں کو گرا دیا تھا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ وارث کی بات سن کر شہاب نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر دار جان، لیکن غزنوی کے بارے میں آپ کے علاوہ اور کوئی بہتر نہیں جانتا۔ وہ میری بیٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان کے لہجے میں التجا بھی تھی اور احتجاج بھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں تمہیں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جیسے وہ میرا پوتا ہے ویسے رویہ بھی میری پوتی ہے، میں اس کا برا نہیں سوچ سکتا۔ چلو فرض کرو اگر میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تو پھر رویہ کا رشتہ تم کہاں کرو گے؟ خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی اور لڑکا ہے؟ ان کی بات پر شہاب صاحب بھی الجھ گئے۔ اس نہج پر تو انہوں نے سوچا ہی نہ تھا۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، تم اچھے سے جانتے ہو۔ اگر غزنوی سے رویہ کا رشتہ نہیں کرنا تو عریش بھی ہے۔ اگر شہیر ہوتا تو میں اس کے ساتھ رویہ کا نکاح کرواتا، لیکن وہ اب نہیں ہے۔ غزنوی ہی اس کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ امریکہ کے ڈاکٹرز نے اس کا علاج کیا ہے۔ میں کسی کو وضاحتیں نہیں دیتا، لیکن تم اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے پریشان تھے، اس لیے تمہیں سمجھایا۔ اگر اب بھی تم نہیں سمجھے تو بھی میرے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے دار جان، جیسے آپ کی مرضی، انہوں نے سر جھکاتے کہا تو وارث نے سینہ پھلایا۔ اور ربا کے لیے بھی پریشان مت ہو، وہ عریش کی بیوی بنے گی۔ ونی میں آئی لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ زریاب کے لیے ثنا یا سمن میں سے کوئی بھی ٹھیک رہے گی۔ وارث خود ہی سارے فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ اس کے کہنے کے باوجود شہاب ربا کے لیے پریشان ہو چکا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو کسی کی دوسری بیوی بناتا، اور زریاب کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر اسے ثنا یا سمن پسند نہ ہوتی تو کوئی بھی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے فیصلوں میں اٹل تھا اور اپنے دل کی سننے والا تھا۔ ان کے ماتھے پر سوچوں کی کئی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ سر یہ دیکھیں۔ ذوحان لیپ ٹاپ لیے لاشاری کے قریب آیا اور اسے اسکرین دکھائی۔ لاشاری غور سے اسکرین پر سلائیڈ ہوتی پکچرز کو دیکھنے لگا۔ ان پکچرز میں غزنوی کسی شخص کو قتل کر رہا تھا۔ یہ شخص امریکی مافیا سے تعلق رکھتا ہے جس کا قتل غزنوی نے کیا ہے۔ میرے ایجنٹس قریب سے نگرانی تو نہیں کر پائے، لیکن ان کے چہروں کے تاثرات سے لگتا ہے یہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ قانون کا رکھوالا تو ہے نہیں جو وطن کی خاطر ایسے شخص کو قتل کرے گا۔ اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی اس کی۔ خیر یہ تو ثابت ہوا کہ اس کا تعلق ڈارک مافیا سے ہے، اور یہ کہ اسی مافیا سے جو ہمارا ٹارگٹ ہے۔ لاشاری پرسوچ انداز میں بولا۔ جی سر، ایلا کے بیان کے مطابق جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا ان کا طریقہ کار اسی گینگ کی طرح ہے، اور ایلا ڈیرن کی بہن ہے۔ تو پھر وہ ایلا کو کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ وہ الجھا۔ ہو سکتا ہے انہیں پتہ نہ ہو کہ ایلا ڈیرن کی بہن ہے۔ نہیں، یہ کوئی اور معاملہ ہے، کچھ ہے جو ابھی تک چھپا ہوا ہے۔ تم اس شخص کی پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کرو، غزنوی کی نگرانی مزید کڑی کر دو۔ اس نے حتمی انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ زرجان کافی حد تک صحت یاب ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا جب نگین کھانا لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول لی اور اسے دیکھ کر زرجان کی آنکھوں کی سرخی بڑھی۔ نگین کانپتے دل کو سنبھالتی صوفے کے سامنے میز پر کھانا رکھ کر مڑی۔ رکو۔ اس کی آواز پر نگین کا دل ایک لمحے کو بند ہوا۔ ججی؟ وہ ڈرتے ہوئے مڑی۔ اس سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے رونا یاد آنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اسے نگین سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ میری بہن مشکل میں ہے اور تم کیسے سکون میں رہ سکتی ہو؟ اس نے پھنکار کر کہا تھا۔ وہ اندر تک لرز کر رہ گئی۔ بس کچھ دن ہیں تمہارے پاس، جتنا سکون سے رہنا ہے رہ لو، پھر میں تمہارا سکون غارت کروں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس کی دھمکی پر وہ خوف سے پیلی پڑ گئی۔
دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چلایا تو وہ ڈگمگاتے قدموں سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ آنسو تواتر سے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ بیٹھو بیٹھو، اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو وہ غور سے دیکھتا بولا تھا۔ دلاویز نے بے اختیار اسے دیکھا۔ غزنوی نے اپنے سامنے والے صوفے پر اشارہ کیا۔ وہ دھیرے سے اس صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس رات میں سو گیا تھا، تم چلی گئی تھی کیا؟ اس کی بات پر دلاویز حیران ہوئی تھی۔ وہ منظر یاد کر کے اس کا دل بھی بری طرح کانپا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن دلاویز کو لگا تھا۔ اس نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں گئی تھی؟ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس نے پھر سر جھکائے ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ غزنوی نے تھکی تھکی سانس خارج کی۔ تو میں جب جاگا تھا تب میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ وہ بے چین لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ دلاویز اسے ایک دفعہ پھر دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور سراسیمگی تھی۔ بولو، اس نے روحانسا ہو کر کہا، لیکن وہ کیسے بتاتی اس نے کیا کیا تھا؟ وہ نہیں بول سکتی تھی۔ سو سختی سے لب اور آنکھیں بند کر گئی۔ دیکھو، میری بات کا جواب دو۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، لیکن دلاویز نے زبان نہ ہلانے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ کئی پل اسے منتظر نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میں نے تمہیں نقصان پہنچایا تھا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ لب چبانے لگی۔ اس سوال کا جواب تو وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتی تھی۔ غزنوی نے غصے میں آتے میز پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ اس قدر سہمی کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اسپیک سم تھنگ گرل۔ وہ غرایا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ کانپتے ہوئے منمنائی۔ کیسے نہیں پتا؟ اس نے دو بدو کہا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس نے کہا تو غزنوی نے گہری سانس لی اور صوفے کی پشت سے دوبارہ ٹیک لگا لی۔ میری بات غور سے سنو دل۔ اس کا لہجہ اب نرم تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ تو نہ سکی، لیکن ہمتن گوش ہو چکی تھی۔ اب سے تم یہاں میرے کمرے میں نہیں آؤ گی، میں بلاؤں تب بھی نہیں۔ اس نے حکمیہ لہجے میں کہا تو وہ الجھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ تھا۔ اسے فوبیا تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس بیماری میں انسان کچھ بھولتا تو نہیں، لیکن غزنوی کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ رات اس نے جو کیا وہ اس سے لاعلم تھا، وہ بھول چکا تھا۔ سن رہی ہو؟ اس نے تصدیق چاہی تو وہ سر ہلا گئی۔ غزنوی نے اسے اپنے نظروں کے حصار میں رکھتے ہی سگریٹ سلگھا لی تھی اور دھوئیں کے مرغولے اڑاتا عجیب بے بسی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ جاؤ۔ سگریٹ ختم ہونے کے بعد اس نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتی اس کے کمرے سے بھاگی تھی۔ اب وہ خوش تھی۔ سردار غزنوی نے اسے خود ہی اپنے پاس آنے سے روک دیا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ زرار ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ ایک جگہ اس کی نظریں ٹھٹکی تھیں۔ وہ ایدن تھی جو ایک کونے والے میز پر کسی شخص کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس شخص کی زرار کی طرف پشت تھی، لیکن جسامت کے لحاظ سے وہ جوان لڑکا لگ رہا تھا۔ یہ کوئی خاص یا مشکوک کرنے والی بات نہیں تھی۔ وہ ایدن کو زیادہ تو نہیں جانتا تھا۔ ایدن کی اپنی ایک زندگی تھی۔ وہ چاہے جس سے ملتی اس کی جواب دہ تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے نہ جانے کیوں یہ برا لگا تھا۔ دل میں رقابت کے احساس جگا تھا۔ وہ تو ابھی تک یہ نہیں مان رہا تھا کہ وہ ایدن کو پسند کرنے لگا ہے، اور اس جلتے احساس سے وہ جھنجھلا گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے مطلوبہ شخص کو تلاشنا چاہا۔ وہ یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا۔ وہ اسے ایدن کی میز سے 2 میز پیچھے نظر آیا تھا۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ایدن کے قریب سے گزرا تھا۔ ایدن کی نگاہ اس پر پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ اگر زرار وہ تاثرات دیکھ لیتا تو ٹھٹک جاتا، لیکن وہ اسے نظر انداز ایسے آگے بڑھ گیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ایدن کے جسم میں کپکپاہٹ ہوئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے شخص نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ وہ زرار یہاں ہے، آپ جائیں یہاں سے جلدی۔ وہ گھبراہٹ میں بول رہی تھی۔ وہ شخص تیزی سے اٹھ کر مڑ گیا تھا، کیونکہ وہ زرار کو دیکھ چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زرار نے اسے نہیں دیکھا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ زرار اسے دیکھ چکا تھا۔ جب تک وہ اپنے دوست کو بھیج کر فارغ ہوا تھا، ایدن بھی جھاڑ چکی تھی۔ اس نے ریسٹورنٹ کے مینیجر سے بات کر کے سیکیورٹی روم سے وہ CCTV فوٹیج حاصل کر لی تھی جس میں وہ شخص ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن اس گاڑی کا پلیٹ نمبر وہ نہیں دیکھ سکا۔ CCTV فوٹیج دھندلی تھی۔ اس نے فوٹیج پلیٹ نمبر پر سٹاپ کی اور اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے فون میں سینڈ کی۔ وہ اس تصویر کو صاف کروا کر نمبر حاصل کر سکتا تھا۔
وہ جانتا تھا وہ غلط کر رہا ہے، اسے ایدھن کے معاملات میں پڑنے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن اسے تب تک چین نہیں آنا تھا جب تک وہ اس شخص کے متعلق جان نہ جاتا اور ایدھن سے وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، سو اسے یہی کرنا پڑ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ عریش کی بھاری مگر نرم آواز فون کے اسپیکر سے گونجی تھی۔ فون کان سے لگائے وہ کئی پل ساکت اور خاموش رہی تھی۔ رونا؟ جواب نہ پا کر عریش نے اسے پکارا۔ ایک بات بتائیں سائیں، اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ کیا؟ اسلام میں قتل کا بدلہ کیا ہے؟ اس کے جواب پر وہ الجھا۔ آپ تو کافی کچھ جانتے ہیں نا اسلام کے بارے میں، پھر بتائیں نا قاتل کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ اس نے نارمل سے انداز میں پوچھا تھا، لیکن عریش کو اس کی بات طنز لگی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ وہ آپ کو نہیں پتہ؟ میں بتا دیتی ہوں۔ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے یا قصاص، 100 اونٹ، لیکن ہمارے ہاں قصاص قاتل کی بہن بیٹی کی صورت ہی لیا جاتا ہے۔ تو پھر بتائیں میں اپنے باپ کا بدلہ لوں قاتل سے یا قصاص؟ اس کے انداز میں اذیت تھی۔ تمہارے بابا کو کسی نے قتل کیا ہے؟ عریش نے حیرت سے پوچھا۔ کسی نے نہیں، آپ کے دادا جان نے، وہ نفرت سے بولی تھی۔ عریش ساکت رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے دادا جان ایک شفاق انسان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اسے وہ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ شروع سے ہی ان سے دور رہا تھا، اسی لیے ان کی طبیعت ان سے الٹ تھی۔ دیکھو رونا، پلیز کوئی ایسی حرکت مت کرنا جسے تم مشکل میں پڑ جاؤ، میں واپس آتا ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ عریش کو اس کی فکر ہونے لگی۔ اس کی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اگر وہ داجان کو مارنے کی کوشش کرتی تو اپنا ہی نقصان کروا لیتی۔ فکر مت کریں، اتنی بھی پاگل نہیں کہ سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی کر دوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وارث بلوچ کی موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ کیا ہوا ماما، پریشان لگ رہی ہیں؟ رویہ نے زرمین سے پوچھا تو وہ چونک کر گہری سانس بھر گئی۔ ہاں، پریشانی والی بات تو ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ کیا؟ ربیہ بابی نے تمہارا رشتہ غزنوی کے ساتھ طے کر دیا ہے، انہوں نے بات شروع کی۔ رویہ کے دل کی دھڑکنیں تھمی، چہرے کی رنگت سرخ ہوئی، لیکن زرمین بیگم اپنی دھیان میں بول رہی تھی۔ لیکن میں تمہیں یوں کسی خطرے میں نہیں دھکیل سکتی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی، انہوں نے تسلی دی کہ داجان سے بات کریں گے، لیکن ان سے بات کرنے کے بعد بھی وہ اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ تمہارے لیے غزنوی ہی ٹھیک رہے گا۔ خاندان میں تمہارے جوڑ کا کوئی اور لڑکا نہیں، اگر تمہاری شادی غزنوی سے نہ ہوئی تو کسی اور سے بھی نہیں ہوگی۔ وہ پریشانی سے بتا رہی تھیں اور رویہ کا دل بے قراری سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے قسمت میں کیا لکھا تھا، غزنوی اس کا ہوگا بھی یا نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ غزنوی کی کنڈیشن تم بھی جانتی ہوگی، کتنی دقیانوسی رسم ہے خاندان سے باہر شادی نہ کرنے والی، پر یہاں ہماری کون سنتا ہے؟ میں ماں ہوں تمہاری، لیکن مجھے تمہارے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا گیا۔ وہ بہت دل گرفتہ تھیں۔ آپ پریشان مت ہو ماما، اللہ سب بہتر کرے گا، اس نے زرمین کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ اللہ کا ہی تو سہارا ہے، شہاب نے بھی اس مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا، مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی۔ چھوڑے نا ماما، وہ بھی داجان کے سامنے مجبور ہیں، وہ بولی تو زرمین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں اپنی فکر نہیں ہو رہی؟ تم ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، زرمین نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ ماما پلیز ایسا مت کہیں، وہ تیزی سے بول اٹھی، پھر گڑبڑا کر زبان دانتوں تلے دبا گئی، لیکن زرمین رویہ کے دل کی حالت ایک لمحے میں ہی جان گئی تھی۔ تو تم غزنوی سے محبت کرتی ہو؟ وہ ششدر سے پوچھ رہی تھی۔ رویہ کا سر جھک گیا، انہوں نے گہری سانس کھینچی۔ رویہ، وہ ایک خطرناک انسان ہے، تم کیسے اس سے محبت کر سکتی ہو؟ وہ ٹپٹ کر بولی۔ محبت تو نہیں دیکھتی کہ محبوب کیسا ہے، وہ تو بس ہو جاتی ہے، وہ بس سوچ ہی سکی تھی۔ میں تمہیں اس کے حوالے ہرگز نہیں کروں گی، اگر وہ ٹھیک ہوتا تو تمہاری خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر دیتی، لیکن اب نہیں۔ ماما پلیز اسے مجھ سے دور مت کیجیے گا، وہ اچانک بے بسی کے عالم میں بولی تھی۔ زرمین اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں رویہ، اس کے باوجود ایک نہ ایک دن میں نے مر ہی جانا ہے، آپ بس میرے لیے دعا کریں، وہ بولی تو زرمین کے ذہن میں دعا کا خیال آیا۔ ہاں، دعا تو ہر مشکل آسان کر دیتی ہے، اب انہیں یہ دعا کرنی تھی کہ ان کی بیٹی کے حق میں جو بھی بہتر ہے وہی ہو۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئیں۔ رویہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر ربا نے بھویں اچکائی تھیں۔ آپ پھر مسکرا رہی ہیں؟ اس نے جتایا۔ مسکرانا منع ہے کیا؟ وہ شوق ہوئی۔
نہیں، لیکن ہمیں بھی وجہ بتا دیں تو ہم بھی تھوڑا مسکرا لیں۔ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ ریلی؟ کس کے ساتھ؟ سردار غزنوی۔ رویہ نے جھجک کر اس کا نام لیا۔ ربا الجھ گئی۔ رویہ نے اسے دیکھا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ادا غزنوی تو کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے اپنی الجھن کی وجہ بتائی۔ رویہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کسے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ دلاویز کو۔ بتانے کے بعد اسے یاد آیا کہ اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ رویہ کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ مجھے سیدھی طرح بتائیں، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ زریاب کے سامنے کھڑی ایمبرائڈرڈ سوٹ میں ملبوس صنم سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ بتایا تو تھا۔ کیا آپ میرے حسن سے متاثر ہو چکے ہیں؟ صنم نے اچانک پوچھا۔ وہ لاجواب ہوا۔ یہ ماننا اس کے بس میں نہیں تھا اور سچ کہنا وہ نہیں چاہتا تھا۔ یہی سمجھ لو۔ زریاب بلوچ، آپ بھی دل پھینک ثابت ہوئے۔ اسے تپا کر کہتی صوفے پر بیٹھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ ابھی سے میرے بارے میں رائے قائم کر کے غلطی کر رہی ہو۔ وہ بھی غصے پر قابو پا کر ٹھنڈے لہجے میں کہتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فضول کی بحث چھوڑے مسٹر زریاب اور کام کی بات کریں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ سرد آواز میں بولی۔ تم چاہیے ہو۔ وہ بے باکی سے ایک آنکھ دباتا بولا۔ صنم نے نظریں پھیری۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ مجھے برباد کرنا چاہتے ہیں، میری کمپنی کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ اس کے درست اندازے پر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ نو، تمہارا وہم ہے یہ۔ مجھے تمہارے علاوہ اور کسی چیز سے غرض نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ صنم نے گہری سانس لی۔ پھر آپ قیامت تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کہہ کر اٹھی تھی۔ لیٹس سی، اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ وہ جلتی کلستی اس کے آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ میکلن کو مارنے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے واپس اپنے بنگلے کی جانب جا رہے تھے جب اچانک ان کے سامنے ایک ٹرک آ گیا تھا۔ ٹرک میں بیٹھا ڈرائیور شاید نشے میں تھا۔ ٹرک دائیں بائیں جھول رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو سمجھ نہ آئی گاڑی کو کس طرف موڑے۔ فرنٹ سیٹ پر موجود شخص نے دانت پیستے اسٹیئرنگ پکڑا اور بائیں جانب موڑا تھا۔ گاڑی ایک دم سے سڑک سے اتر گئی اور اسی پل ٹرک ان کے قریب سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ ان کی گاڑی ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرائی تھی۔ دونوں کے سر سامنے سے ٹکرائے۔ کچھ پل کے لیے ان کے ذہن تاریکیوں میں ڈوب گئے تھے۔ دلاویز رویہ کے سامنے کھڑی خوفزدہ سی نچلا لب کاٹ رہی تھی اور رویہ اسے چبھتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چہرے سے وہ بہت معصوم لگتی تھی۔ اسے دیکھ کر تو غصہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا تھا۔ رویہ کو وہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اب اسے وہ زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ جبکہ دلاویز اس کی نظروں سے جذبس ہوتی سوچ رہی تھی، اس نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ رویہ جیسی کول مائنڈڈ لڑکی اسے غصے سے دیکھ رہی ہے۔ سردار غزنوی کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال تھا یا دھماکہ جو دلاویز کے سر پر پھٹا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے رویہ کو دیکھا تھا۔ اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ کچھ پل وہ اسے پتھرائی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر نظریں چرا گئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ رویہ سخت لہجے میں بولی، لیکن وہ کیا جواب دیتی؟ کیا تم سردار غزنوی کو پہلے سے جانتی ہو؟ رویہ نے دوسرا سوال کیا۔ اس کا سر جھک گیا۔ رویہ سمجھ گئی اس کا جواب ہاں تھا۔ اسے مزید غصہ آیا۔ کب ملی تم مجھ سے اور کہاں؟ اور کیا تم بھی اسے پسند کرتی ہو؟ مجھے ایک ایک بات بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فطرتاً نرم طبع لڑکی تھی، لیکن اب بری طرح بھڑک رہی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں، وہ بمشکل منمنائی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا۔ وہ غرائی۔ اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی اور دلاویز کی زبان ہی نہیں کھل رہی تھی۔ دلاویز، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ یہ یاد رکھو تم ایک کم مرتبہ نوکرانی ہو اور وہ سردار ہے۔ تمہارا اور اس کا جوڑ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ سو اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ وہ میرا نصیب ہے، میں تمہیں اپنے نصیب پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گی۔ وہ غصے سے بولی تھی اور دلاویز نے عجیب بے بسی کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ رقابت کے احساس کے زیر اثر وہ اسے بہت بری طرح ہرٹ کر چکی تھی، لیکن عشق کی آگ انسان کو ایسے ہی جنونی بنا دیتی ہے۔ رویہ کی بھی اس میں غلطی نہیں تھی۔ اگر سردار غزنوی تمہیں پسند کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں وہ تم سے شادی کر لیں گے۔ یہ سردار وڈیرے پسند تو ہر کسی کو کر لیتے ہیں، لیکن شادی خاندانی عورت سے ہی کرتے ہیں۔ تم اس حویلی سے چلی جاؤ، میں تمہیں سردار غزنوی کے قریب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے تل حقیقت بتا کر فیصلہ سنا دیا۔
دلاویز بھی تو یہی چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر گال پر لڑک گیا تھا، جسے دیکھنے کے لیے رویہ وہاں رکی نہیں تھی۔ اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی دروازے کے باہر کھڑی شاہدہ تیزی سے وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ یقیناً وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ زرجان بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس کمرے سے باہر نکلا اور اسود کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ راستے میں اس کی نظر نگین پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا جسے نگین محسوس کر گئی تھی اور تیزی سے اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ تمسخر سے مسکرایا اور اسود کے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوا۔ وہ صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ او زرجان، تم یہاں؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ اتنی تو اچھی ہو چکی ہے کہ میں سرداری کے معاملات سنبھال سکوں۔ اس کے جواب پر اسود نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ میرے بابا سردار تھے، ان کے بعد سرداری پر میرا حق تھا۔ آپ تو کسی کا حق نہیں چھینتے، پھر میری دفعہ کیا ہوا؟ وہ ابرو چکا کر سکون سے پوچھ رہا تھا۔ اسود نے بمشکل غصے پر قابو پایا۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ سرداری کے معاملات سنبھال پاتا، لیکن وہ یہ طعنہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے کسی کا حق چھینا۔ تم ابھی چھوٹے ہو، 25 سال کے ہو جاؤ، پھر تمہیں یہ سرداری مل جائے گی۔ تب تک تمہاری یہ امانت میرے پاس رہے گی۔ انہوں نے تحمل سے کہا، مجھے اپنی امانت آپ کے پاس رکھوانے کا کوئی شوق نہیں، آپ بس سرداری میرے حوالے کر رہے۔ وہ اکھڑ پن سے بولا، یہ صرف سرداری نہیں ہے زرجان، یہ ہمارے لوگوں کی قسمت ہے اور میں اسے یوں کسی ناسمجھ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ایک سردار کو کئی مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں، مجرموں کو سزا دینی پڑتی ہے، مظلوموں کو انصاف دینا ہوتا ہے، کئی دشمنوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ سب تم کر لو گے؟ انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو اس نے بیزاری سے منہ بنایا۔ یہ سب آپ خود ہی کر لینا، مجھے سرداری کے اختیارات چاہیے بس۔ اس کی بات پر وہ مسکرائے۔ تو اسے بس نام چاہیے تھا سرداری کا، سرداروں والے اختیارات چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن میری کچھ شرائط ہوں گی پھر۔ وہ کچھ سوچ کر بولے۔ زرجان نے ابرو اٹھا کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم عام عوام کے معاملات میں نہیں پڑو گے اور کوئی فیصلہ مجھے بتائے بغیر نہیں کرو گے، چاہے وہ تمہارے خود کے متعلق ہی کیوں نہ ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ جان چھڑوانے والے انداز میں بولا تھا۔ اسود نے سر جھٹکا اور کسی کو کال ملانے لگے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکی تھی اور بائیں جانب زمین پر جا گری تھی۔ اس کا ماتھا زمین سے ٹکرایا تھا، خون کی ایک لکیر پھوٹ پڑی تھی، اس کا گال اندر سے پھٹ گیا تھا اور جلد سرخ ہو کر ابھر آئی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی بھلا کیسے بھاری ہاتھ کے وار کو سہ سکتی تھی؟ اس کے لبوں سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی تھی، لیکن ظالم جلاد کو رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دلاویز کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اب بول حرافہ، کیا تعلق ہے تمہارا میرے بیٹے کے ساتھ؟ ربیہ بیگم کی قہر آلود آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ دلاویز جواب دینے کی پوزیشن میں کہاں تھی؟ وہ تو بس درد کو سہنے کی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ آنسو ایک روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ رویہ اور ربا ایک طرف کچھ ملازماؤں کے ساتھ سہمی کھڑی تھیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ربیہ کو روکنے کی۔ زرمین بھی وہاں نہیں تھی اور رونا شاور لینے نیکسی میں گئی ہوئی تھی۔ رویہ جو کچھ دیر قبل اس پر غصہ تھی، اب اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ زبان کھول اپنی، ورنہ میں تیری جان لے لوں گی۔ ربیہ بیگم نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ انہیں تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جو چہرے سے معصوم دکھتی تھی، حقیقت میں ان کے بیٹے کو پھانس چکی تھی۔ اس کے کیا عزائم تھے، وہ کس وجہ سے حویلی میں موجود تھی اور غزنوی کے ساتھ کس حد تک اس کا تعلق تھا، وہ ایک ہی لمحے میں سب جان لینا چاہتی تھیں، لیکن دلاویز کچھ نہیں بول رہی تھی۔ بتا، اس کی داشتہ ہے یا گرل فرینڈ؟ کتنی راتیں اس کے ساتھ گزاری ہیں اور کتنا پیسہ لوٹ چکی ہے میرے بیٹے سے؟ انہوں نے گرجتے ہوئے پوچھا اور اس کے جواب نہ دینے پر دلاویز کا ماتھا میز کے کنارے پر دے مارا۔ یہ منظر تو کئی لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن دو نفوس جو ابھی ابھی لاؤنج کے دو مختلف دروازوں میں داخل ہوئے تھے، یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے تھے۔ ایک رونا تھی جو اندرونی دروازے پر کھڑی تھی اور ایک غزنوی تھا جو بیرونی دروازے میں تھا۔ ایک ہی طرح کے کرب نے ان کے دل چیر دیے تھے۔ رونا بے یقینی اور صدمے کے جھٹکے سے سنبھلنے میں غزنوی سے پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح دلاویز اور ربیہ بیگم کی طرف بڑھا۔ رونا جو ہوش میں آتی دلاویز کو بچانے بھاگنے والی تھی، غزنوی کا جلال بھرا روپ دیکھ کر ہی وہیں رک گئی، اور پھر اس نے دیکھا غزنوی کے جنون کو، اس کے غصے کو، بلکہ سب نے ہی دیکھا تھا اور ششدر رہ گئے تھے۔
واٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ؟ اس نے ربیہ بیگم کو بازو سے جکڑ کر زور سے دلاویز سے دور پھینکا تھا۔ ربیہ بیگم کی کمر اور سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ بمشکل وہ نیچے گرنے سے بچ پائیں اور گھومتے سر کے ساتھ غزنوی کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں بہت اجنبی سی تھیں۔ ربیہ بیگم حیرت میں ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں کی اجنبیت محسوس کر گئی تھیں اور جان گئی تھیں کہ اس پل وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اس پل وہ غزنوی نہیں کوئی اور تھا۔ غزنوی تو ان کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ دلاویز کی طرف دھیان دیے بغیر کسی بھیڑیے کی طرح غراتا اس کی طرف بڑھا اور ان کی گردن جکڑ لی۔ ربیہ کو اپنی موت سر پر کھڑی نظر آئی اور غزنوی موت کا فرشتہ لگنے لگا۔ غزنوی؟ ان کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ میں غزنوی نہیں ہوں، سنا تم نے؟ اس نے ہاتھ کا دباؤ مزید بڑھا دیا تھا۔ ربیہ بیگم کی آنکھیں باہر آنے والی ہو گئیں۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص کا سکتہ ٹوٹا جنہیں کچھ لمحے قبل سانپ سونچ چکا تھا۔ رونا اور رویہ کے سوا سب رفو چکر ہو گئے تھے۔ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی اور نہ میں تمہارا کوئی لحاظ کروں گا۔ اس کے ارادے ظاہر تھے کہ وہ اسے مارے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رویہ کو اپنا دل کسی گہری کھائی میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ دلاویز کے لیے اس کی یہ جنونیت دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی غزنوی کبھی اس کا نہیں ہوگا۔ ایک آنسو بے اختیار اس کی گال پر بہہ گیا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن رونا کو تھا۔ ربیہ بیگم سے چاہے اسے جتنی بھی نفرت سہی وہ انہیں یوں قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سردار! وہ دلاویز کی طرف بڑھتے ہوئے اونچی آواز میں اسے پکارنے لگی۔ غزنوی کا ہاتھ ساکت ہوا۔ سردار غزنوی، اپنا غصہ بعد میں نکال لیجیے گا، پہلے اسے ہاسپٹل پہنچائیں۔ رونا دلاویز کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرتے کہہ رہی تھی، لیکن وہ اسے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ دلاویز کے ماتھے اور لبوں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر جیسے ہوش میں آیا اور ربیہ کو بھول کر دلاویز کی طرف لپکا۔ ایک نظر اس کے لہو سے بھرے چہرے کو دیکھا اور پھر تیزی سے بازو میں برتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رونا پرسوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی محسوس کر گئی تھی اس پل وہ غزنوی نہیں لگ رہا تھا۔ دلاویز کے لیے اس کی فکر اور جنون بہت حیران کن تھا۔ اسے دلاویز بہت خوش قسمت لگی تھی جس کے لیے سردار غزنوی جیسا بے حس اور مغرور انسان کسی کو ماننے والا تھا، اور وہ بھی اپنی ماں کو، چاہے ستیلی ہی صحیح۔ وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا یہ وہ جان چکی تھی، لیکن دلاویز کو ڈرنے سے فرصت ملتی تو اسے یہ محبت نظر آتی۔ اس نے سر جھٹکا اور ربیہ کی طرف دیکھا جو خوف سے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ اس نے حقارت سے نظریں پھیر لی تھیں۔